الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما أخيف أحد مثلي ولقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے ہیں اور ان کو آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ایمان والوں کو جانچتے اور پرکھتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں. ہر دور کے اندر ہم نے مومنین کو جانچا ہے اور پرکھا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے ایمان کے اندر سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے. اگر آزمائش کے اندر انسان کامیاب ہے تو یقیناً اللہ کی محبت میں سچا ہے، اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہے، یہ اس بات میں سچا ہے. اور اگر آزمائش میں اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور ڈگمگا گئے اور اس نے ایمان کو اپنے دامن سے جانے دیا اور ایمان سے اپنا وابستگی کو ہٹا لیا تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سچا اور پکا مومن نہیں ہے، اللہ پر کامل یقین رکھنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے ان کی آزمائشیں قیامت تک یاد کی جائیں گی. ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں کے اندر ڈالا ہے اور ان لوگوں نے تمام کے تمام تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان لانے کے بعد میں ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ایمان کو جانے نہیں دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایسے دور کے اندر آئی ہیں کہ جو سب سے زیادہ تاریکی کا دور تھا، ضلالت و گمراہی کا دورہ تھا، اور بت پرستی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس صحابی رسول حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے اور یہ کہنے لگے کہ مبارک ہیں یہ آنکھیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مبارک ہیں یہ آنکھیں کہ جنہوں نے ان آنکھوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بے شک وہ آنکھیں مبارک آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ یہ حسرت اور یہ تمنا تو میرے دل کے اندر ہی رہ گئی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو اس وقت غصہ آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ تمنا اور یہ حسرت میرے دل کے اندر رہ گئی۔ قریب ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات تو بڑی اچھی کہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو غصہ کیوں آ گیا ہے؟ وہ حیرت میں پڑ گئے، حالانکہ ان کو اس بات پر غصہ نہیں آیا تھا کہ جو پہلا جملہ ان کا بڑا ہی عمدہ ہے کہ مبارک ہیں وہ آنکھیں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یقیناً وہ آنکھیں بڑی مبارک بات ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ یہ حسرت اور یہ تمنا میرے دل کے اندر رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، میں بھی ہوتا اور میں بھی دیکھ لیتا۔ تو انہوں نے کہا جس تمنا کی تم بات کر رہے ہو کہ یہ تمنا دل کے اندر رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جس آزمائش سے بچا لیا ہے، دور کر دیا ہے، اس آزمائش کی تم تمنا کیوں کر رہے ہو؟ جس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا ہے، اس آزمائش کی تم تمنا کیوں کر رہے ہو؟ وہی نبی کا دور تھا، وہی آج کی مجلس لگی ہوئی ہے، آج کے پاس میں آنے والے وہ افراد بھی تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھنے کے باوجود، آپ کی بات سننے کے باوجود آپ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب کا نام کافی نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے، آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی افراد کو کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی بات کو سنا لیکن ایمان قبول نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندے ہوئے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے۔ چنانچہ اس صحابی نے فرمایا کہ وہ دور جس دور کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہیں، آپ کی تعلیمات جب جاری ہوئی ہیں، وہ دور ایسا تھا کہ اس دور کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس وقت باطل اپنے عروج کے اوپر تھا۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اور انہوں نے معبودان باطل کو ہی اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے، اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ سننے کے لیے تیار تھے، نہ ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے مشرکین عرب نے یہ چاہا کہ جتنی طاقت ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی ساری طاقتیں لگا دے، اور یقیناً انہوں نے اپنی ساری طاقتیں صرف بھی کر دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ساری طاقتیں انہوں نے اپنی لگا دی، ساری طاقتیں خرچ کر دی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے اتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور جتنا اللہ کے دین کے لیے مجھے دھمکایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أُخِذْتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُخِيفُ أَحَدٌ مِثْلِي وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِثْلِي۔ نہ اتنی تکلیف کسی اور پیغمبر کو دی گئی ہے، نہ اتنا کسی اور کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے اور تکلیف دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ مشرکین عرب نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا، کیا نوجوان لڑکوں کو نہیں لگایا گیا آپ کے پیچھے کہ جو آپ کا مذاق اڑاتے چلیں، جو آپ کے اوپر پتھر برساتے چلیں، جو آپ کو تکلیفیں دیں؟ کیا آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھری نہیں لا دی گئی؟ ساری تکلیفیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، اس لیے دی گئی صرف اور صرف اس دین کے لیے۔ اور یہ چاہے جاتے کہ یہ پیغمبر جو آج کہہ رہے ہیں یہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم ان کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ تمام لوگ، تمام مشرکین بڑے بڑے آگے جمع ہو رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے پاس میں۔ ابو طالب کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ آپ کے بھتیجے نے جس دین کی دعوت دی ہے اس سے ہم تمام لوگوں کے درمیان میں ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے، ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات رکھی کہ اگر آپ کا بھتیجا یہ چاہتا ہے کہ اس کو مکہ کی حکمرانی مل جائے، یہاں کی سرداری، سیادت و قیادت مل جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ مال مل جائے تو ہم لوگ مال کو جمع کر کے ان کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، مال کو لا کر کے دینے کے لیے تیار ہیں، سب سے زیادہ مالدار بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح ہو جائے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس میں بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری قوم تمہارے متعلق کیا کہہ رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس کی وجہ سے بڑا انتشار پیدا ہو گیا ہے، بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس لیے لوگ مجھ سے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے۔ چنانچہ ابو طالب نے جب یہ بات ذکر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان و سکون کے ساتھ میں سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کہ چچا آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا میں نے کہہ لیا، اب تم کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے تب بھی اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس کی اطاعت سے ہم نہیں رک سکتے ہیں، اس دین کی دعوت سے ہم کسی بھی قیمت پر باز آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیے اپنا کام کیجیے۔ جب تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی کفالت کے اندر رہے، نگرانی کے اندر رہے، مشرکین عرب اس طریقے سے نہیں ستا پائے ہیں جتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو
ابو طالب کے انتقال کے بعد میں تکلیف دی ہے. بڑی محبت اور بڑی حمایت کرنے والی شخصیت ابو طالب کی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی کافر نے قتل کی دھمکی نہیں دی جب تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب موجود رہے. یہ ساری دھمکیاں یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد میں ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ چھوڑا، آپ کی ہجرت بھی ان کے انتقال کے بعد ہے. چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور لوگوں کی تکلیفیں زیادہ بڑھ گئیں، لوگ زیادہ تکلیفیں دینے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے چچا، آپ کی کمی ہمیں بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. یعنی آپ جب تک موجود تھے لوگ اتنی تکلیفیں نہیں دیتے تھے، اب لوگ حد سے زیادہ تکلیفیں دینے لگے ہیں. آپ کی کمی ہمیں بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو اس نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو صحابہ ہیں ان کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان سے تو ان کو بڑی بڑی تکالیف دی گئی، بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئے، انہیں بہت ہی زیادہ ستایا گیا. اس لیے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہار ہیں، اور انہی کی بھٹی سے آگ کو نکال کر کے اس آگ کے اوپر حضرت خباب ابن الارت کو لٹا دیا گیا ہے، اور آپ کے خون و پسینے سے، آپ کی جو ہے چربی سے اور آپ کی جو ہے خون سے آگ بجھ رہی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے. نبی کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا ہے، اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے. چنانچہ جب تکلیف کی انتہا ہو گئی تو خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں تشریف لے کر گئے. اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ کے اندر بیت اللہ شریف کی دیوار کے سائے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور اپنی چادر مبارک کو آپ اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. آپ تشریف فرما تھے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تشریف لے کر کے آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ یا رسول اللہ. بڑی تکلیفیں اٹھائی دی. کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں فرماتے ہیں؟ کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں فرماتے ہیں؟ اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے کہ جو یہ بات یہ کہہ رہے کہ آپ دعا نہیں فرماتے، اور فرمانے لگے کہ سن لو، یہ تمہاری تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. اس سے پہلے ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ جن کو آدھا زمین کے اندر گاڑ کر کے ان کو کاٹ دیا گیا ہے اور ان کو آگ کے اندر جلا دیا گیا ہے. تمہارے اوپر تو کوئی آزمائش اتنی بڑی نہیں آئی ہے. کہا میرا درس یہی ہے کہ تم صبر کرو، صبر کرو. کہا درس یہ ہے کہ صبر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر سورہ عنکبوت کی آیتیں نازل فرمائی. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے ہیں اور ان کو آزمائشوں کے اندر نہیں ڈالا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے. ہم نے دنیا والوں کو بتا دیا یہ میری محبت کے اندر سچا ہے اور یہ میری محبت کے اندر جھوٹا ہے. جو آدمی اللہ کی محبت کے اندر اس کے قدم قائم رہے، جمع رہا، ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لی ہیں، یہ اللہ کی محبت کے اندر سچا ہے.
اور جو تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو جو تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ پکا مومن نہیں ہوگا، تو منافق ہوگا۔ دیکھے گا ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے تو بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن جس کے دل کے اندر صحیح معنوں میں ایمان راسخ ہو جائے گا، قلب میں پیوست ہو گیا ایمان، وہ کہے گا ہم ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو بھی سزا دی جائے گی وہ برداشت کر لیں گے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کی محبت کے لیے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یعنی وہ صحابہ جو ابھی عالی شان گھرانوں کے اندر رہ رہے ہیں، بہترین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے پاس میں مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، جن کا لباس بھی بڑا شاندار ہے، جن کے جوتے بھی بڑے قیمتی ہیں، لباس بھی شاندار ہے اور جوتے بھی بڑے قیمتی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے ناز و نخرے میں پلنے والے صحابی ہے، بڑے ناز و نخرے میں پلنے، لیکن اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ایمان قبول کر لیا، اور چاہا کہ میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور چنانچہ حاضر ہو رہے ہیں۔ گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو ان کو قید کر دیا گیا، بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرما رہے ہیں، اور جب آپ وہاں سے حبشہ سے لوٹ کر کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ جو ناز و نخرے میں رہنے والے تھے، آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ لباس بھی سہانا نہیں ہے، وہ جوتے بھی نہیں ان کے پاس، صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہر تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر جان و مال کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے افراد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلے غفار سے تعلق رکھتے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جائیے مکے کے اندر ایک صاحب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آپ ذرا حالات کو دیکھیے، ان سے مل کے آئیے، کچھ بتائیے۔ چنانچہ وہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور جا کر کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اس سے ملاقات بھی کی اور بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے با اخلاق، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا سامان باندھ کر کے وہاں سے چل دیے کہ جاتا ہوں، میں بھی ملوں گا، یہ بھی جو خبر آئی ہے، جو مجھ کو بتایا گیا، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، مکے کے اندر آئے، بیت اللہ شریف میں تھوڑا سا اپنا سامان لیے ہوئے تھے، پورا دن گزر گیا، نبی علیہ السلام کو پہچانتے نہیں، شام ہو گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کوئی باہر کا مسافر ہے، ان کو اپنے گھر میں لیے گئے کہ چلیے آپ مسافر آدمی ہیں، میرے یہاں قیام کر لیجئے گا، ان کی مہمان نوازی کی، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں، ضروری نہیں سمجھی، اپنے کام سے آئے ہوں گے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی ضیافت کر دے، ان کی مہمان نوازی کرے، ان کو روک لے اپنے یہاں۔ چنانچہ ٹھہرایا، عرب کی مہمان نوازی تو بڑی مشہور ہے، چنانچہ دوسرے دن پھر اپنا سامان لیا مختصر تھا اور صحن کعبہ میں بیت اللہ شریف حاضر ہو گئے۔ پورا دن گزر گیا، پھر شام ہو گئی، نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، شام ہو گئی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو دیکھا، سمجھ گئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے جو ہے کام ان کا ہوا نہیں ہے، لہذا ان کو پھر کہا کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، ان کو لے کے گئے اور پھر بھی نہیں پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں، کیا مقصد ہے، آج آپ کا کام نہیں بنا ہے، اپنے یہاں روکا، مہمان نوازی کی، پھر صبح رخصت کر دیا، پھر وہ اپنے صحن کعبہ میں آ گئے، بیت اللہ شریف کے پاس وہ ٹھہرے رہے، شام ہو گئی، تیسرے دن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر دیکھا، کہا چلیے آپ ہمارے یہاں، لیے گئے، لیکن آج سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آج پوچھ ہی لیا کہ آپ کا آنا کس غرض سے ہوا ہے، کیا کام لے کر کے آئے ہیں آپ،
تو انہوں نے کہا جب پوچھ ہی لیا ہے تو دیکھو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ جو بات میں تم سے پوچھوں گا وہ آپ مجھے صحیح صحیح بتائیں گے. کہا بتائیے کیا بات ہے. کہا ہم نے ایسا سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک صاحب جو بڑے عالی نسب کے ہیں, بڑے بااخلاق ہیں, اور اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا, وہ یہ بات کہتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یقیناً یہ بات حق اور سچ ہے, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, یہ بات سچ ہے. کہا بس میری ملاقات ان سے ہو جائے. انہی سے ملنے کے لیے آئے, ملاقات نہیں ہوئی. کہا ٹھیک ہے آپ صبح میرے ساتھ میں چلیے گا, ہم ملاقات کروا دیں گے, میں آگے جا رہا ہوں گا, آپ پیچھے پیچھے آئیے گا. ماحول بڑا خراب ہے مکے کا, کبھی لوگ سمجھنے لگے کہ شاید میں آپ کو لے کر کے نبی سے ملوانے جا رہا ہوں. اگر کوئی لوگ دیکھنے لگے تو میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا یا کسی کام میں لگ جاؤں گا, اور آپ چلتے رہیے گا, رکیے گا نہیں. اچھی بات ہے, صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا علی مرتضیٰ نے. آپ سے ملاقات ہو گئی, ایمان لے کر کے آ گئے, اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر اب تم اپنے علاقے میں جاؤ, اور ابھی یہاں کوئی تذکرہ مت کرو, اپنے علاقے میں جاؤ, کیونکہ یہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ لوگ دشمنی کے لیے کمر بستہ ہیں, اور جب حالات سازگار ہو گئے ہم ان کو بلا لیں گے. کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ, اب تو ہم نے آپ پر ایمان کو قبول کر لیا ہے, آپ کے جس مبارک پر ہم اسلام لے کر کے آ گئے ہیں, اب ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے. اب تو ہم حرم میں جائیں گے اور وہاں اعلان کر دیں گے ہم رسول اعظم کے دست مبارک پر ایمان لے کر کے آ گئے. ہم جائیں گے وہاں اعلان کر دیں گے. چنانچہ آئے حرم کے اندر اور وہی اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ اعلان کرنا تھا, لوگوں کے کانوں میں جو آواز گئی تو لوگ آ کر کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے, ہاتھ کے اوپر لگ گئے. کہا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلے غفار کے ایک فرد ہیں, اور یہ قبیلہ جو ہے ملک شام کے راستے میں پہنچا ہے, اور ہم لوگوں کی آمد اور یہاں سے جاری رہتی ہے تجارت کے لیے ملک شام, اور تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو کیا اپنی تجارت بند کرنا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا ستیہ ناش ہو, تمہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. چنانچہ یہ کہہ کر کے لوگوں کو الگ کر دیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل کے اندر اتنی بے بس ہو گئی ہے, انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے, میں شہر کعبہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا. اور چنانچہ دوسرے دن پھر آئے اور پھر اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگ پھر دوبارہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس آتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کے اوپر کھا جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا ستیہ ناش ہو, تم لوگ بات ہی نہیں سمجھتے ہو, تمہارا تو تجارت کا معاملہ ہے, ملک شام راستے میں ان کا قبیلہ ہے, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارت کے لیے آنا جانا بند ہو جائے گا. صحابہ کرام کے دل کے اندر جب ایمان کی قوت پیدا ہو گئی اور نبی علیہ السلام کی محبت دل کے اندر آ گئی تو انہوں نے کہا ہم ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے اور ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سبق دیا ہے, یہ درس دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کے اندر ڈالے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. ہم اور آپ جو ہے آزمائشوں سے بچے ہوئے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ آزمائشوں کے لائق ہی نہیں ہے. اگر آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو ہم یہ آزمائشیں نہیں برداشت کر پائیں گے, ہم لوگ کھڑے نہیں اتر پائیں گے. جو ایمان میں جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں, آزمائشوں کے اندر فیل ہو جاتے ہیں, آزمائش کے لائق ہی نہیں ہیں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے آج دنیا کہ ہمارے ایمان والے بھائی سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں,
چیخ رہے پکار رہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں ملکوں کی طاقتیں جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، وہ ملکوں کی طاقتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آج ان کی طاقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور ایسے مسلمان بھی للکارتے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، بچے بھی نکل رہے ہیں، بوڑھے بھی نکل رہے ہیں، جوان بھی نکل رہے ہیں۔ آج ہماری اسلامی طاقتوں کو صرف اتنا رہ گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا آزمائش، ہم تو مذمت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذمت کرتے ہیں۔ آج ہر ملک اگر مذمت ہی کرنے لگے گا تو مذمت سے کام چل جائے گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم مذمت کرتے ہیں تو مذمت سے کام بن جائے گی؟ مذمت سے کام نہیں بننا ہے، مذمت سے بات بن جائے گی، مذمت سے بات ہی نہیں بنے گی، مذمت سے کام، خالص مذمت کرتے کرتے کام نہیں چلے گا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ بھی یوں کہتے تھے کہ ہم مذمت سے کام چلا لیں گے، نہیں، مذمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو طاقت دی ہے، تمہیں ہمت دی ہے، تمہیں قوت دی ہے، اپنی طاقت و قوت کا استعمال کرو، مسلمانوں کو تکلیفوں سے بچاؤ، اپنی طاقت کا استعمال کرو، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہماری مسلم حکومتیں ہیں، ہماری مسلم کنٹریاں ہیں، اور ہمارے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے اسلحے ہیں، یہ سوائے زبانی خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی بات کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا وہ طاقت دیکھنا چاہتی ہے، وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہمارے بچوں پر کیا گزر رہی ہے، جن کو کھانے اور پانی بھی میسر نہیں ہے، جن کو رہنے کے لیے مکانات بھی نہیں مل رہے، جو پریشان حال ہے، وہ تو اس بات میں پریشان ہے کہ مسلمان ہمارے لیے کیا کرے گا، مسلم حکومتیں ہمارے لیے کیا کرے گی۔ لیکن وہ سب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سبھی اپنی زبان حال سے کہتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں کوئی دم خم نہیں بچا ہے، ہم بس مذمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر رب ذوالجلال کے حضور کے اندر، اگر رب ذوالجلال کے دربار کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے دامن کو پکڑ لیا اور پوچھ لیا کہ بتا ظالم، جس دین کے لیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جس دین کے لیے آپ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے، جس دین کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس دین کے لیے بتا ظالم، جس دین کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی گردن کے اندر چادر ڈال کر کے بیت اللہ کے صحن کے اندر نچایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے، جس دین کے لیے سیدنا فاروق اعظم پر خنجر سے وار کیا جا رہا ہے، جس دین کے لیے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، جس دین کے لیے علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، جس دین کے لیے حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا ہے، جس دین کے لیے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، بتا ظالم اس دین کے لیے تو نے کیا قربانی دی ہے؟ یاد رکھیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ کے ہماری گرفت ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو پہلے تیار ہونا چاہیے، اے پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں کے اندر کھڑے اترے، لیکن اے اللہ ہمیں وہ قوت ایمانی دے، بڑی سے بڑی اگر آزمائش آ جاتی ہے، اے پروردگار تو ہمیں وہ طاقت دے تاکہ ہم ہر آزمائش کے اوپر کھڑے اترے اور اپنی جان و مال کو تیرے دین کے لیے قربان کر دے۔ اس لیے اللہ کو یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا